اب دروازے نبوت تو بند ہو گیا، اور بند کیا تھا اللہ رب العزت نے، فرما دیا خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے۔ مگر ایک صاحب نے دروازے نبوت کو کھولا، کتاب کا نام ہے تہذیب الناس۔ ایک سوال کیا گیا تھا، چھوٹا سا سوال تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ کہتے اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کے زمانے میں، یعنی جب حضور موجود ہے تب حضوری کے زمانے میں، یا حضور کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے، یہ مانا جائے کہ نبی ہے یا ہو سکتا ہے، تو یہ ماننے کے باوجود بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا کہ قرآن نے جو کہا خاتم النبیین، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے نبی زمانے کے نبی ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ کہتے اس اعتبار سے نہیں ہے حضور خاتم النبیین کہ جیسے عوام سمجھتی ہیں کہ حضور آخری زمانے میں آئے اس لیے آخری نبی ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اس بنیاد پر آپ خاتم النبی نہیں مانے جاتے کہ آخری زمانے میں آئے، بلکہ یہ کہ رتبہ اور مقام آپ پر ختم ہے، یعنی آپ کے بعد نبی تو آ سکتا ہے لیکن آپ کے مقام کا نہیں ہوگا، آپ کے لیول کا نہیں ہوگا، آپ کے مرتبے کا نہیں ہوگا، آپ کے رتبے کا نہیں ہوگا، رتبے میں کم ہوگا لیکن نبی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے مولانا جناب فاروق رضوی صاحب کا بیان سنا۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، کس طریقے سے علماء دیوبند کو بدنام کیا ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مولانا فاروق رضوی صاحب کے بیان کے مطابق تحذیر الناس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرتبے کے اعتبار سے نبی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی تو آ سکتا ہے مگر کوئی مرتبے کے اعتبار سے آپ کے برابر نہیں ہوگا، آپ کے لیول نہیں ہوگا۔ یعنی کہ تحذیر الناس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صرف مرتبے کے اعتبار سے کوئی حضور تک نہیں پہنچ سکتا، باقی زمانے کے اعتبار سے کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، من گڑت ہے، علماء دیوبند کی طرف جھوٹی نسبت ہے۔ الحمدللہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے سلسلے میں ایسی تشریح اور ایسی تفصیل کی ہے کہ اس تفصیل کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف بھی ہو جاتی ہے، خاتمیت کا معنی واضح بھی ہو جاتا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی مانا گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے نبی کو آخری نبی زمانے کے اعتبار سے نہ مانے تو وہ شخص کافر ہے۔ لیکن کیا کہیے جن لوگوں نے قسم کھا رکھی ہو کہ ہمیں بدنام ہی کرنا ہے، ہمیں الزام ہی لگانا ہے، تو اسے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ چنانچہ تحذیر الناس کی جس عبارت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بنیاد بنا کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بابرک لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اس لفظ سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ دیوبندی کا کہنا یہ ہے کہ اور نبی آ سکتا ہے۔ وہ دو عبارتیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 22 کی عبارت کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر
41 پر عبارت ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا، یعنی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہی کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس بات کی وضاحت کر دیں کہ بریلوی علماء بار بار یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے زمانے کے اعتبار سے قاسم نانوتوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تحذیر الناس میں ختم نبوت کی توضیح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 3 طریقے سے ختم نبوت کا معنی مراد لیا جائے، ایک زمانے کے اعتبار سے، ایک مکان کے اعتبار سے، اور ایک مرتبے کے اعتبار سے۔ اور مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں، بالذات نبی ہیں، اور باقی تمام انبیاء بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ وصف نبوت میں ہمارے نبی کی نبوت کے محتاج ہیں، اور ہمارے نبی بننے میں کسی کے محتاج نہیں، اسے نبوت بالذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مکمل مدح کرنا ہو تو اس صورت میں کامل اور مکمل مدح ہوگی جبکہ خاتم النبیین کا مرتبے کے اعتبار سے مراد لیا جائے، اس لیے کہ اگر مرتبے کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کو بنیاد بنایا جائے تو اس صورت میں زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا خود بخود لازم آ جاتا ہے۔ اور چنانچہ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وصف نبوت میں آپ موصوف بالذات ہیں، باقی نبی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش آئے یہ تمام کے تمام موصوف بالعرض ہیں، یعنی نبی بننے میں ہماری نبی کے نبوت کے محتاج ہیں۔ چنانچہ مرتبی نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے وہ 2 جملے استعمال کیے گئے ہیں جن پر اعتراض ہوتا ہے۔ چنانچہ اب صفحہ نمبر 22 کی بات ملاحظہ فرمائیے، پوری بات یہاں پر ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا تھا لوگ اتنا ہی پڑھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بس اتنا ہی لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے، شرط دیکھیے اگر یہ معنی مراد لیں گے تو آگے کی بات ہے۔ لوگ شرط کو پڑھتے نہیں، صرف جزا کو پڑھتے ہیں، اور جزا بغیر شرط کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے آپ شرط پڑھیے کہ غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، وہ کیا عرض کیا، ذرا ایک صفحہ پیچھے پلٹیے۔ اطلاق خاتم اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے، جیسے انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت میں حسب تقریر مستور اس لفظ سے آپ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور اگر اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا، اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ پر مختتم ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، عمل کا سلسلہ علم پر ختم ہوتا ہے، جب علم ممکن للبشر ہے ختم ہو لیا تو پھر سلسلہ علم و عمل کیا چلے۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے، غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا، یعنی آپ وصف نبوت میں موصوف بذات ہیں، باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر فرض کر لیں، مان لیں، حقیقت میں نہیں، یہ قضیہ فرضیہ قبیل سے مان لیں، اس کا مطلب نہیں کہ ایسا ہو ہی جائے گا، مان بھی لیں تو مرتبے کے اعتبار سے آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم النبیین ہونا مرتبے کے اعتبار سے بدستور باقی رہتا ہے۔ کتنا واضح ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے آپ پھر بھی خاتم النبیین رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی نبی ہو کسی کو فرض کر لیا جائے تو چونکہ آپ موصوف بالذات ہیں، باقی انبیاء موصوف بالعرض، تو اگر مان بھی لیں تو بھی مرتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین آپ ہی ہوں گے۔ یہاں پر زمانے کے اعتبار سے کوئی بات نہیں چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 41 کی جو آیت لفظ ہے،
بلکہ اگر بالفرض بعض زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس میں بھی مکمل جملہ پڑھیے آپ، 2-3 لائن پیچھے سے پڑھیے۔ ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، وہاں تو ہم نے آدھا صفحہ پڑھ کر سنایا تھا اور یہاں پر پوری بات یہیں پر سے شروع ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ شرط ہو گیا کہ اگر ہاں خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بذات ہیں، باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، اگر یہ معنی لیجئے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد میں مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر، انبیاء کی افراد خارجی یعنی تقریباً 1,24,000 جو ہمارے نبی سے پہلے نبی گزرے ہیں وہی مراد نہیں ہوں گے، انہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوگی۔ یعنی اگر آپ یہ معنی لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بذات ہیں، یعنی نبی بننے میں کسی کے محتاج نہیں، اور باقی انبیاء نبی بننے میں حضور کے محتاج ہیں، اگر یہ معنی لیجئے تو 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں وہ تو تمام کے تمام ہمارے نبی کے محتاج ہوں گے ہی، لیکن اگر کوئی اور نبی فرض کر لیا جاوے، فرض افراد مقدرہ کی قید ہے، فرض کر لیا جائے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ کتنی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے تو مرتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی کے خاتم النبیین کو مطلب یہ ہوگا کہ اگر اور نبی فرض بھی کر لیا جائے، مان بھی لیا جائے، تو بھی آپ کا خاتم النبیین ہونا بدستور باقی رہتا ہے، کیونکہ وصف نبوت میں آپ موصوف بذات ہیں، باقی نبی ہمارے نبی کے محتاج ہیں، یہاں پر زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضیہ فرضیہ کی وضاحت ہے کہ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہوگی۔ اسی کو افراد مقدرہ کہنے کے بعد پھر مزید وضاحت کی ہے کہ اگر بالفرض، لیکن کوئی بھی بریلوی عالم آپ کو یہاں سے جملہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہاں اگر خاتمیت یہاں سے، بلکہ جو بھی پڑھے گا صرف اتنا ہی پڑھے گا، بلکہ اگر بالفرض، اگر بالفرض۔ ارے بھائی جب آپ آگے پیچھے کی عبارت نہیں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سور کھانا مردار کھانا حرام ہے۔ ایک شخص مسئلہ بتا رہا ہے کہ سور کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، اس کی جان جانے والی ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، لیکن سامنے سور یا مردار پڑا ہوا ہے تو سور کو کھا سکتا ہے۔ اب اس شرط کو کوئی فوت کر دے، ختم کر دے، مجبوری والی بات کو ختم کر دے اور صرف یہ نقل کرے دیکھو فلاں آدمی نے کہا کہ سور کھا سکتے ہو، کتا کھا سکتے ہو، تو بتاؤ غلط ہے کہ نہیں؟ ہر سننے والا اس پر لعنت کرے گا کہ کیسا گدھا آدمی ہے، قرآن سور کو منع کر رہا، حرام کر رہا ہے، مردار کو حرام کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سور کھانا جائز ہے۔ تو مانا کچھ کا کچھ پلٹ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے پوری بات نقل نہیں کی۔ جب پوری بات سن لیں گے، نقل کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہی حال یہاں پر تحذیر الناس کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تحذیر الناس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا ثابت کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل، واضح طور پر لکھا ہے اور صاف صاف لکھا ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہا دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بذات ہیں اور باقی انبیاء وصف نبوت میں موصوف بالعرض یعنی ہمارے نبی کے محتاج ہیں، تو جو وصف نبوت میں موصوف بذات ہوگا اس کے لیے زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھیے تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں دوسری سطر سے، بالجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت نبوت میں، بالجملہ مانا خلاصہ کلام نکلا، خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت نبوت میں موصوف بذات ہیں اور سوا آپ کے اور انبیاء موصوف بالعرض۔ اس کے بعد پوری تفصیل لکھی ہے پورے صفحے میں۔ اس کے بعد دیکھیے 13ویں نمبر صفحہ جو ہے دوسری لائن میں ہے، ایسے ختم نبوت بمعنی معروض کو تأخر زمانی لازم ہے۔
جب یہ ثابت کر دیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بذات ہے، باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، تو کہتے چونکہ ہمارے نبی موصوف بذات ہیں تو جو موصوف بذات ہوگا اس کے لیے زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہونا ضروری ہے۔ ایک بات اسی طریقے سے آگے چلیے صفحہ نمبر 15۔ یہاں پر تو 4 طریقوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے صفحہ نمبر 15 میں ہے، سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اور خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کیے ہیں اور کہہ رہے تینوں معنی اگر مراد لیں تب تو اس صورت میں زمانے کے اعتبار سے حضور کا خاتم النبیین ہونا ظاہر ہے، اور اگر زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین اس سے ثابت نہ بھی کریں ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے۔ وہ کیا ہے دلالت التزامی؟ کہ حضور جب وصف نبوت میں موصوف بذات ہو گئے اور موصوف بذات کے لیے تاخر زمانی لازم ہے تو دلالت التزامی کے طور پر حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونا لازم ہو گیا۔ تیسری بات کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا نبی بعدی، اگر اس کو یہ مان لے کہ الفاظ کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے لیکن معنوی طور پر متواتر ہے، اور متواتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس پر علماء امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے۔ جب ان 4 طریقوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ثابت کر دیے تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی کا انکار کرنے والا ایسے ہی کافر ہوگا جیسے کہ وہ شخص کافر ہے جو نمازوں کی تعداد رکعت کا انکار کرے۔ مثلاً ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے۔ یہ حدیث جس حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ حدیث کے الفاظ کو آپ متواتر نہ بھی مانیں لیکن عملی طور پر متواتر ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت کے بجائے 3 ہی رکعت ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ شخص کافر ہوتا ہے اسی طریقے سے حضور پاک کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں یہ کہتے ہیں اور خاتمیت بھی بوجہ احسن ثابت ہوتی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔ اب بتائیے اتنی صراحت کے ساتھ تحذیر الناس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، جو شخص حضور کو آخری نبی زمانے کے اعتبار سے نہ مانے وہ کافر ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جہاں پر لکھا ہے وہاں پر زمانے کے اعتبار سے نہیں، مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے افراد مقدرہ کی قید لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ بھی قید ہے کہ اس معنی کر، کس معنی کر کہ آپ وصف نبوت میں موصوف بذات باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، اس معنی کے اعتبار سے، یعنی مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی اور نبی فرض کر بھی لیا جائے تو مرتبے کے اعتبار سے پھر بھی آپ خاتم النبیین رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی نبی واقعی میں آ جائے جسے بالفعل کہتے ہیں تو یقیناً فرق پڑ جائے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہونا لازم ہے، کیونکہ آپ وصف نبوت میں موصوف بالذات ہیں اور موصوف بالذات کے لیے زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہونا لازم اور ضروری ہے۔